السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرٹھ میں 200 سال سے زائد قدیم تاریخی تھانے والی مسجد کو انتظامیہ کی جانب سے 7 دن کا نوٹس جاری کیے جانے کے بعد ایک بار پھر ملک میں مساجد، مدارس، خانقاہوں اور دیگر مذہبی اداروں کے تحفظ سے متعلق بحث تیز ہو گئی ہے۔ دوستو، یہ خبر بہت اہم ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ مسلمانوں کے ایک طبقے میں اس پیش رفت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے مذہبی و سماجی تنظیمیں مسلسل اس بات پر زور دیتی رہی ہے کہ مساجد، مدارس، عیدگاہوں اور دیگر اوقافی املاک کے مذہبی مقامات کے تمام دستاویزات اور قانونی ریکارڈ محفوظ اور مضبوط رکھے جائیں۔ اس حوالے سے مختلف علماء اور تنظیموں کی جانب سے وقتاً فوقتاً توجہ دلائی جاتی رہی ہے۔ کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ محض دستاویزات کا موجود ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ کئی معاملات میں قانونی تنازعات اور انتظامی کارروائیاں اس کے باوجود بھی سامنے آتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے مذہبی اداروں کے منتظمین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ دوستو، حال ہی میں 13 جون کو بھی جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں اوقافی جائیدادوں، مذہبی مقامات کے تحفظ اور بعض ریاستوں میں بلڈوزر کارروائی جیسے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ تنظیم نے حکومت کے سامنے مختلف مطالبات بھی پیش کیے، جبکہ ملک کے متعدد علماء اور مذہبی قائدین نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مذہبی مقامات کے تحفظ اور انصاف پر مبنی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ دوستو، خبر ہے کہ میرٹھ کی تھانے والی مسجد کا معاملہ ابھی اسی تناظر میں زیر بحث آ رہا ہے، جہاں ایک طرف انتظامیہ زمین کو پولیس تھانے کی ملکیت قرار دے رہی ہے، جبکہ مسجد انتظامیہ اور متولیان کا دعویٰ ہے کہ مسجد 200 سال سے زائد قدیم ہے اور متعلقہ زمین وقف ریکارڈ میں درج ہے۔ اب سب کی نظریں آئندہ قانونی کارروائی اور پیش کیے جانے والے دستاویزات پر مرکوز ہے۔ انتظامیہ کے نوٹس پر شدید اعتراض۔ اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں واقع معروف تھانے والی مسجد کی زمین کی ملکیت پر تنازع شدت اختیار کر گیا۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مسجد پولیس تھانے کی زمین پر قائم ہے، جبکہ مسجد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ملکیت ہے اور تمام ضروری دستاویزات حکام کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ یہ معاملہ خرخودہ پولیس تھانے کے احاطے میں واقع جامع مسجد سے متعلق ہے، جو مقامی سطح پر تھانے والی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کئی دہائیوں سے موجود یہ مسجد علاقے کی اہم مذہبی اور تاریخی شناخت سمجھی جاتی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق کرائے گئے سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ مسجد جس زمین پر قائم ہے وہ پولیس تھانے کی اراضی کا حصہ ہے، یعنی پولیس تھانے کی زمین کا حصہ ہے۔ سروے رپورٹ کے بعد مسجد کے امام عبدالغفار سے زمین کی ملکیت ثابت کرنے دستاویزات طلب کیے گئے ہیں، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کی شام تک ایسا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا جسے انتظامیہ قابل قبول قرار دے سکے۔ سرکل افسر پرمود کمار سنگھ نے بتایا کہ محکمہ مال کی رپورٹ میں متنازع زمین کو پولیس تھانے کی ملکیت قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قانونی عمل کے تحت امام عبدالغفار کو 7 دن کا نوٹس جاری کیا گیا ہے تاکہ وہ متعلقہ دستاویزات پیش کرے اور مبینہ غیر مجاز تعمیر کے بارے میں وضاحت دے۔ خرخودہ تھانے کے انچارج راج پال سنگھ کے مطابق نوٹس 13 جون کو جاری کیا گیا اور جواب کے لیے 7 دن کی مہلت دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک کوئی باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا، جبکہ آئندہ کارروائی جمع ریکارڈ اور اس کی جانچ کے بعد کی جائے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق خسرہ نمبر 1217 کے تحت تقریباً 6450 مربع میٹر زمین طویل عرصے سے محکمہ پولیس کے نام درج ہے۔ انتظامیہ کا الزام ہے کہ بعد میں اسی زمین کے ایک حصے پر مسجد تعمیر کی گئی۔ مسجد انتظامیہ نے تجاوزات کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ امام عبدالغفار کا کہنا ہے کہ متعلقہ زمین 1985 میں وقف بورڈ کے نام درج کی گئی تھی اور اس حوالے سے تمام ضروری دستاویزات موجود ہے۔ مسجد کے متولی ایوب سیفی نے بھی انتظامیہ کے نوٹس پر اعتراض کر کے دعویٰ کیا کہ جامع مسجد نئی تعمیر نہیں بلکہ 200 سال سے زیادہ قدیم تاریخی مسجد ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی اس وقت وہاں کوئی پولیس اسٹیشن موجود نہیں تھا۔ ان کے بقول مسجد کی تاریخی حیثیت اور ملکیت سے متعلق تمام حقائق متعلقہ دستاویزات میں درج ہیں۔ دوستو، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جو مسجد انتظامیہ نے دستاویزات پیش کیے انتظامیہ کے سامنے، اگر وہ درست پائے گئے تو کسی حد تک
تک مسجد بچ سکتی ہے اگر وہ درست نہیں پائے گئے تو آگے کی جو کارروائی ہے اس سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہے کہ آج کل مذہبی مقامات پر کیا کارروائی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ دوستو، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھتے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔